جناب سید حسنین بخاری صاحب کا میں لاہوتی جہانوں سے کہیں آگے نکل آیا، میں لاہوت جہانوں سے کہیں آگے نکل آیا، یہاں حقیق ہے حیرت کدا عشق الہی محترم جناب نوید نور صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک کہ جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں اردو ادب کے فروغ کے لیے، اور کثیر الجہات ہیں، مختلف جہتوں میں آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ تو آج یہ آپ نے نئے سال کے استقبال کے لیے جو یہ محفل سجائی ہے، تو ایک میں مختصر سی تحریر پیش کر رہا ہوں جو یہ 29 دسمبر 2020 میں جاپان کے اردو اخبار میں شائع ہوئی تھی، اتفاق سے وہ ہے اس وقت، تو میں پیش کرتا ہوں۔ یکم جنوری کو نئے سال کی مبارکباد دینے پر نام نہاد مذہبی جو دراصل انتہا پسند ہیں سخت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا نیا سال ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دراصل شمسی سال ہے جسے عیسوی سال کہا جاتا ہے، اسی طرح قمری سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ انتہا پسند یہ سمجھتے ہیں کہ شمسی سال عیسائی ہے اور قمری سال مسلمان۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شمسی مہینے نہیں تھے؟ اسی طرح کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت یا ولادت باسعادت سے پہلے قمری مہینے نہیں تھے؟ سورج اور چاند دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور دونوں کا حساب اسی کا مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 5، الشمس والقمر بحسبان۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور قابل احترام ہیں۔ ان کے یوم ولادت کا ذکر خود ان کی زبانی سورہ مریم کی آیت نمبر 33 سے موجود ہے، اور ان کی والدہ بی بی مریم کی تعریف سورہ مریم کے علاوہ سورہ تحریم کے آخری آیت اور دیگر مقامات پر کی گئی ہے۔ بی بی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم کے پھل آتے تھے، جنہیں دیکھ کر ان کے خالو اور سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا تھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ کیا ہم سورج کے نظام سے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ ہماری نمازوں کا اوقات اور روزے میں سحری اور افطاری کے اوقات چاند نہیں بلکہ سورج کے مطابق متعین ہوتے ہیں۔ رمضان کا آغاز، عید کا دن اور حج کی تاریخ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189، چاند کی گردش کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ سب عید کا دن، رمضان کا آغاز، حج کی تاریخ۔ تو موسم کی کیفیت کا اندازہ ہمیں شمسی مہینوں کے نام سے ہو جاتا ہے، لیکن ہم سورج کو دیکھ کر کسی مہینے کی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ آج کون سی تاریخ ہے، جبکہ چاند کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قمری مہینے کا آغاز ہے، وسط ہے یا آخر ہے۔ پہلے جب کیلنڈر اور گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ اسی طرح مہینے اور دن کے اوقات کا حساب رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے اور حج مختلف موسموں میں آتے رہتے ہیں، اس میں یہ مصلحت ہے کہ انسان ہر موسم میں ہر قسم کے حالات کا عادی رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ دہریہ ذہن کے لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھتے خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں کہ روزے اور حج کے مہینے موسم بدل بدل کر کیوں آتے ہیں۔ واضح رہے کہ حج صاحب استطاعت لوگوں پر عمر میں صرف ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور جو لوگ روزہ رکھنے سے معذور ہوں وہ بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں یا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے، آیت نمبر 183 تا آیت نمبر 185۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ دونوں مسلسل ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر مسخر کر دیا۔ جو مقام حیرت ہے کہ شمسی سال کو برا سمجھنے والے اپنی عمر اسی کے مطابق بتاتے ہیں، کیونکہ قمری سال شمسی سال سے چھوٹا ہوتا ہے اور قمری حساب سے اپنی عمر زیادہ بتانی پڑے گی۔ جو خلاف بولتے ہیں وہ بھی اپنی عمر تو شمسی حساب سے بتاتے ہیں۔ تو اسلام بیجا تعصب نہیں سکھاتا بلکہ نرمی سے ہدایت کا پیغام پہنچانے کی تلقین کرتا ہے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ آج کل فرقہ پرستی کے مارے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کی مساجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو یعنی یہ تو اس میں اور یہاں امریکہ میں تمام لکھا ہوا بھی ہے مساجد میں اس کے حوالے کے ساتھ،
نجران کے عیسائی جو آئے تھے تو انہوں نے مسجد نبوی میں عبادت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، حالانکہ ان کا قبلہ اس وقت مختلف تھا، ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا تھا اور مسجد قبلتین بھی کبھی واقع ہو چکا تھا کہ ہمارا قبلہ جو تھا مدینہ منورہ ساؤتھ کی طرف تھا، ان کا نارتھ کی طرف تھا، فلسطین کی طرف منہ کر کے، لیکن آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، آپ نے کہا تو اپنے طریقے سے عبادت کر لو، تو یہ رواداری کی مثال ہے۔ تو اب ایک چھوٹی سی نظم میں پیش کرتا ہوں نئے سال کے استقبال کے لیے، آج غزل نہیں بلکہ نظم پیش کر رہا ہوں، تو یہ سماعت فرمائیے۔ نور اپنا سورج نے لٹایا، دریا نے بھی راگ سنایا، گا کر یہ قمری نے بتایا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ اور پودے پیڑ تھے غافل بن میں، خوابیدہ طاہر گلشن میں، باد صبا نے سب کو جگایا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ اور سن لو ترانہ اب بلبل کا، سن لو ترانہ اب بلبل کا، شبنم نے دھویا رخ گل کا، کوئل نے بھی نغمہ گایا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ اور اس بند میں ذرا غور و فکر کیجیے، وقت کا پنچھی رکتا نہیں ہے، وقت کا پنچھی رکتا نہیں ہے، اڑتے اڑتے تھکتا نہیں ہے، تم نے کیا کھویا کیا پایا، تم نے کیا کھویا کیا پایا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ تو ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر وقت کی قیمت، سب سے بڑھ کر وقت کی قیمت، قسمت میں ہے اس کی ہزیمت، قسمت میں ہے اس کی ہزیمت، وقت کو اپنے جس نے گنوایا، پھر اب سال نو ہے آیا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ اور رنج و الم کافور ہوا ہے، مستقبل پر نور ہوا ہے، پلٹی ہے ماضی کی کایا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ اور مل کر گاؤ نغمہ الفت، دور ہوئی ہے ساری کلفت، ابر مسرت ہر سو چھایا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ اور آخری بند ہے، میرے وطن کے روشن تارو، میرے وطن کے روشن تارو، پاک وطن کو خوب سنوارو، پھول نے کیسا گیت سنایا، پھر اب سال نو ہے آیا، پھر اب سال نو ہے آیا۔ نئے سال کی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یہ سال ہمارے لیے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، سمانے۔ اور آپ کو آج کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی قبلہ کی اور نماز کی، تو ہمارے درمیان نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام 100 کتابوں کے مصنف